میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ رسولہ الکریم من یومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ مشرکین پر توحید بڑی بھاری ہے اور اہل کتاب نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے۔ اسی واسطے فدعو، آپ دعوت دیں، بلائیں توحید کی طرف، دین کی طرف، توحید کی طرف۔ واستقم کما امرتا، اور آپ ڈٹ جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا۔ دوسری جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ تیسری جگہ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ان کو بھی حکم ہے وہ بھی ڈٹ جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ حق کو قبول کرے، حق کو قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اتنے جلدی بوڑھے ہو گئے، کیا بات ہے؟ بڑھاپے کے اثرات آپ پر آ رہے ہیں؟ فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی ہے۔ وہاں پر کیا حکم تھا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، حق کو قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں۔ تو فرمایا واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا جو مجھ پر کتاب سے نازل کیا گیا، جو کتاب میں ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا میں اس پر ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ ظلم جب ختم ہوتا ہے، جب انصاف ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے عدل کا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل یأمرکم ان تؤدوا الامانات، تو جب خیانت نہیں ہوگی، امانتوں میں عدل و انصاف قائم ہوگا، پھر ظلم نہیں ہوگا۔ وآتی کل ذی حق حقہ، سرکار کا فرمان ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو۔ تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا تو ظلم ختم ہو گیا۔ اللہ ربنا وربکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ربنا، ہمارے رب بھی ہیں، وربکم، اور تمہارے رب بھی ہیں۔ اللہ ہی ہمارے رب ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا، وہی فریاد رس، وہی مقنن، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ حاجت روا نہ مشکل کشا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سورہ مدثر کے اندر ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ جو ہم نے عمل کیا وہ ہمارے لیے ہے، جو تم نے کیا تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا وبینکم، نہیں ہے تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا، ہمارے بھی رب، ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ یجمع بیننا
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکٹھا کریں گے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں، من بعد اس کے مستجیب لہ، اس کو قبول کیا گیا ہے، سمجھدار اور عقل مند لوگوں نے قبول کیا اس کو، اس کے باوجود جھگڑتے ہیں۔ حجتهم داحضۃ عند ربهم، ان کی دلیل کمزور ہے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کی دلیل کمزور ہے۔ جو ان کا جھگڑا ہے یہ جھگڑا فضول کا ہے۔ حجتهم داحضہ، داحضہ کہتے ہیں پھسلنے کو، کیچڑ کے اندر آدمی پھسل گیا تو وہ پھسل گیا، ان کی دلیل پھسلی ہوئی ہے، کمزور ہے۔ حجتهم داحضۃ عند ربهم، اس وجہ سے وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے صرف عذاب نہیں سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔